بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. حقیقی مومنین غور و فکر کرنے والے اور دیدہ بینا رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اولو الالباب اور اصحاب بصیرت کہلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے سماج کی بہتری کے لیے مسلسل جدوجہد میں لگے رہتے ہیں۔ اصحاب بصیرت وہ لوگ ہیں جو کائنات میں موجود علامات و نشانیوں پر نظر رکھتے ہیں، ان سے سبق سیکھتے رہتے ہیں، حالات کی نبض پر پکڑ رکھتے ہیں اور مثبت تعمیری عمل کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اصحاب بصیرت حق اور عدل کے علمبردار ہوتے ہیں۔ اصحاب بصیرت دراصل ہمدردی کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتے ہیں۔ ان کے دل دوسروں کی ہمدردی میں ڈوبے رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت کے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اصحاب بصیرت اپنے خالق کے ساتھ کیے گئے عہد الست کی میثاق کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اصحاب بصیرت اللہ کے وہ سچے بندے ہوتے ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں۔ ان کا داعیہ محض اللہ کے سامنے جواب دہی کا شعور ہوتا ہے اور رب کے دیدار کی تڑپ میں صبر و ثبات کی مثال بن کر اس کی غلامی میں مگن رہتے ہیں۔ بے لاگ ایثار ان کا خاصہ ہوتا ہے اور وہ برائی کو لامحدود اچھائی سے دفع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اصحاب بصیرت دراصل امن کے پیامبر ہوتے ہیں جو خود امن کی حالت میں رہتے ہوئے دوسروں کے امن و امان کی خاطر سرگرداں رہتے ہیں۔ وزڈم کولیبریٹو اسی قسم کے ابھرتے ہوئے امن کے پیامبروں کا ایک کاروان بنانے کے مشن پر کام کر رہا ہے۔ ایسے مثالی رہنما جو اپنے آپ میں ہمگیر تبدیلی لاتے ہوئے اپنے سماج کو مثالی امن و امان والے سماج میں تبدیل کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ اس کے بانی معروف لیڈرشپ کوچ عبدالمجیب خان ہیں۔ اس تحریک کے تحت نوجوان علماء کے لیے 3 سالہ زمینی تبدیلی پر مبنی امن فیلوشپ پروگرام چلایا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے ایک ایسا قیادت کو ڈیولپ کرنے کا سسٹمک طریقے سے انسٹیٹیوشنل طریقے سے قیادت کو ڈیولپ کرنے کا ہم لوگوں نے پروگرام مرتب کیا ہے جس کا نام امن فیلوشپ ہے۔ آج کل کے جو حالات ہیں زمین پر، ان حالات سے ایفیکٹولی باہر آنے کا، خیر کو عام کرنے کا، لوگوں میں اسلام کی ایک زندہ مثال کو قائم کرنے کا یہ بہترین پروگرام ہے۔ سب میں اہم سپورٹ سسٹم آپ کو ملے گا، وہ ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ پروگرام۔ ہولسٹک ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 شعبوں میں بنایا ہے۔ 3 شعبے جب مل جاتے ہیں تب جا کر کے انسان بنتا ہے۔ پہلا شعبہ ہے انسان کی جسامت۔ آپ کا جو جسم ہے اس کو جو ہے مضبوط بنانا ہوگا، ایک قائد کا جسم جیسے ہوتا ہے، فٹ
ہونا ہے آپ کو، کہ آپ کے جسم کو دیکھ کر ایسا لگے کہ واقعی میں یہ کوئی قائد ہے اور اس کا اثر روب جو ہے لوگوں پر پڑے۔ تو ایسے جسم کو بنانے کے لیے صبح صبح آپ کے لیے جو ہے کافی ایکسرسائزز کا، مارشل آرٹس کا ایسا نظام ہے، اور سپورٹس کا، ایکٹیویٹیز کا ایسا جو ہے نظام جو ہے اس پروگرام میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ فٹ ہو جائیں۔ دوسرا جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی۔ عقل کو انگریزی میں، ویسٹرن سائنسز میں، سائیکالوجی میں دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے انسان کی آئی کیو، انٹلیکچول کوشنٹ، اور دوسرا ہوتا ہے انسان کا ای کیو، ایموشنل کوشنٹ، رائٹ۔ اور ان دونوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس معقول انتظام ہے۔ آئی کیو میں فار ایگزامپل آپ کو پروجیکٹ پلاننگ سکھائی جائے گی، بجٹنگ سکھائی جائے گی، اکاؤنٹنگ سکھائی جائے گی، آپ کو جو ہے ٹیکنالوجی جتنی ریلیونٹ ہے اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے وہ سکھایا جائے گا، ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کیسے کرنا چاہیے وہ سکھایا جائے گا، ایون آپ کو انگلش لینگویج بھی جو ہے سکھائی جائے گی تاکہ آپ انگلش میں جو ہے کمفرٹیبل ہو جائیں۔ جب بھی آپ کو جو ہے انگریزی میں لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے، دنیا سے ڈیل کرنا پڑے، آپ ایفیکٹولی ڈیل کر پائیں۔ آپ کو ایسی انگریزی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام میں سکھائی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کانسٹیٹیوشن، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اس کے اہم آرٹیکلز کیا ہیں، یہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ پبلک پالیسی کیسے بنتی ہے یہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ ہماری فکر یہ ہے کہ ہم کو وہ طلباء یا وہ علماء حاصل ہوں جو جگر رکھتے ہیں زمین پر کام کرنے کا، لوگوں کے لیے فکر رکھتے ہیں، اسلام کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ رکھتے ہیں، اور لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا کر جائیں جس سے لوگوں کی زندگی میں خیر ہو۔ ہندوستان کی معروف علماء تنظیم جمعیت علماء ہند نے اپنے کارکنوں کی تربیت کے لیے امن فیلوشپ پروگرام کا انتخاب کیا ہے۔ یہ پروگرام وسیع مضامین کا احاطہ کرتا ہے جن میں پروجیکٹ مینجمنٹ، تجزیاتی سوچ، پراثر ابلاغ، ربط و ارتباط، نوجوانوں کی ترقی، سماجی تبدیلی، قانون اور دستور ہند جیسے اہم مضامین شامل ہیں۔ ہمارے بکھرتے ہوئے سماج میں امن و امان کے قیام اور نظم و ضبط کی واپسی کا عزم لیے ہوئے کاروان امن کی تحریک ایمان، بھائی چارگی، علم اور ہمدردی جیسے اقدار کی بنیادوں پر سماج کی تعمیر نو چاہتی ہے۔ سب لوگ بھائی کی طرح رہتے ہیں، چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان ہے، کوئی بھی ذات ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور یہ بے وجہ کو آ کے ہم غریبوں کا سارا گھر توڑ دیا۔ دیکھو کوئی پریشانی، موٹی پریشانی بنا دی۔ کیا کر سکتے ہیں اب؟ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں بہت لوگ، جتنے بھی آتے ہیں سب مسلمان لوگ آتے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ تو اس فیلڈ میں الحمدللہ پچھلے 12 سال سے پورے ملک میں آنا جانا رہا، لوگوں کو سمجھانا رہا۔ اس کے بعد امن فیلوشپ، اس میں ہمارا سلیکشن ہوا۔ اس میں سلیکشن کے بعد سوچ اور فکر تو پہلے سے ہی قوم اور ملت کے تئیں فائدہ پہنچانے کی، نفع پہنچانے کی، ملک کی تعمیر کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سوچ اور یہ فکر تو پہلے سے ہی تھی۔ لیکن امن فیلوشپ میں انٹری کرنے کے بعد اس سوچ میں اور اس فکر میں مزید پختگی آئی، اور ہم نے جیسے اپنے اساتذہ سے اور اپنے ذمہ داروں سے ہم نے جب ورکشاپ کیے اور اس میں شرکت کی تو ہماری سوچ کو اور چار چاند لگے۔ اس کے بعد ٹریننگ کے بعد میں جب اپنے علاقے میں آئے، مثالی اضلاع میں مثالی ضلع بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ٹریننگ دی جاوے ہے جیسے کہیں بھی حالات آ جاؤں، مثال طور زلزلہ ہو اور پوری آبادی سب خراب ہو گو، تو اب کیسے نکالنے چاہیے ہمیں، پبلک کیسے؟ ہمارے سماج اور اس میں موجود طبقات کو دراصل فکر و عمل کی اس چشمہ صافی کی شدید ضرورت ہے جو مروجہ عقلی، روحانی، معاشی اور سماجی دیوالیے پن کو دور کر سکے۔ ہمارے نوجوان اور لڑکے انسانیت کے دردمند اور ہمجہت شخصیات بننے کے لیے اپنے اندر موجود جوہر کی شناخت اور رہنمائی کے منتظر ہیں۔ ہماری خواتین اور لڑکیاں اپنی زندگیوں میں معنی کی تلاش میں ہیں
और खुद की फिक्री व रूहानी परवरिश की राह देख रही हैं। हमारे मर्द व बुजुर्ग कौम की मुस्बत तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने के लिए तड़प रहे हैं। उन सब के दर्द का मदावा कौन करेगा? उनके दुख को कौन दूर करेगा? उनके टूटे दिलों को कौन सहारा देगा? कौन है जो उनके हाथ पकड़कर उम्मीद की राह दिखलाएगा? वो उम्मीद के दामन को लपकने के लिए बेताब हैं। हो सकता है आप ही का कांधा हो जिस पर वो सर रखकर चैन की सांस लें। ऐन मुमकिन है कि आप ही का हाथ पकड़कर वो घटाटोप अंधेरों से निकलकर उम्मीद, खुशी और खुशहाली की चमकती दमकती रोशनी के वारिस बन जाएं। हमारा ईकान है कि हमारे नौजवान उलमा इस काबिल हैं कि उलुल अलबाब बन जाएं और समाज में असली तब्दीली शुरू करने के लिए मिसाली किरदार अदा करें। हमारे मुआशरे में बहुत तरह तरह की परेशानियां, दिक्कत है। हर कोई दिन सुबह से लेकर शाम तक शिकवा करता नजर आता है। हमारा मुआशरा बदहाल है, हमारी बिजनेस खराब है, हमारी तिजारत खराब है, हम दिनों दिन तनज़्ज़ुल के शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम को गहराई और बारीकी के साथ समझने के लिए तैयार नहीं। जो ट्रेनिंग सेशन अमन फेलोशिप के जरिए कराया गया, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बड़ा मुद्दा बना करके उसको हल किया गया कि कैसे आप बड़े बड़े मसाइल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। आज लोग अपनी तकलीफ से परेशान नहीं है, बल्कि मामले को ना समझ पाना उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ नाली बह रही है, हर गुजरने वाला कह रहा है भाई ये देखो ये सिस्टम मुखिया खराब है, ये खराब है, नाली पे ध्यान नहीं देता, तो ये बात कभी हल नहीं हो सकती। लेकिन हमने कहा कि अगर आप वाकई आप एक समझदार इंसान हैं, आप मामला को हल कर सकते हैं, तो इस दिक्कत इस परेशानी में अपनी 10% हिस्सेदारी शामिल करें। यानी नाली ख़राब है, एक आदमी आया और उस पर मुताला किया कि नाली जाम कहाँ पर है भाई, उन्होंने लकड़ी उठाई और उससे कूड़ा निकाल दिया, पानी कम हुआ, वो आदमी चला गया। दूसरा आदमी आया, देखा कहाँ से फंस रहा है। तो अगर हमारे मुआशरे में रहने वाला हर आदमी अपने मुआशरे की प्रॉब्लम पर अपनी 10% हिस्सेदारी साबित कर दे तो मामला को बड़ी आसानी के साथ हम हल कर सकते हैं। सोच, समझ, महारत और अखलाक के बुनियादी आलात से लैस होकर मदरसे के फारिगीन अपने समाज में अमन, अच्छाई और खुशहाली के पैगाम्बर बन सकते हैं। अमन फेलोशिप नौजवान उलमा के लिए खुसूसी तरतीब दिया गया प्रोग्राम है जो उन्हें शमए फरोज़ा बनकर अपने अतराफ मौजूद सैकड़ों दीगर नौजवानों को जिला बख्शता है, ताकि उनमें जज्बे हमदर्दी का फ़रोग़ हो, अच्छाई की तरवीज हो और बिल आखिर अमन का क़याम हो। ये फेलोशिप प्रोग्राम फ़िलहाल गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और मगरिबी बंगाल के मिन जुमला 16 अजला में मुतहर्रिक है। मुल्क के मगरिब में बालोतरा से लेकर मशरिक में उत्तर दिनाजपुर तक अमन फेलोशिप फिलहाल पूरे शुमाली हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 34 फेलोज को तरबियत दे रहा है। फर्स्ट ट्रेनिंग हुई 1 महीने की, उसके बाद में 3 महीने तक हम लोगों ने ज़मीन पर काम किया। जब ज़मीन पर उतरे तो उससे पहले हमारे जहन में ये था कि इलाके के हम जिम्मेदार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस ठीक है, दुआएं करने की ज़रूरत है। लेकिन अमन फेलोशिप की उस ट्रेनिंग ने हमें मजबूर किया ज़मीनी हक़ाइक़ को जानने पर। और जब हम ज़मीनी हक़ाइक़ हम लोगों ने जाने तो ऐसा लगा कि हम लोगों ने आज तक कुछ भी नहीं किया है और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो ये मैं मतलब बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अमन फेलोशिप का कि उन्होंने इस तरह से हमारी तरबियत की और हमारे ज़मीर को अंदर से झंझोड़ा और इस बात पर मजबूर किया कि हम ज़मीन पर उतर कर काम करें और ये हमारा काम है। अगली दहाई के दौरान कारवान अमन का मकसद हिंदुस्तान के 100 अजला तक पहुंचकर वहां के नौजवानों को बाइख्तियार बनाते हुए उन अजला को इक्तिसादी तरक्की
تعلیمی فضیلت اور سماجی و ثقافتی لحاظ سے مثالی بنانا ہے۔ ہر مقام کے فیلوز کو علاقے کی مخصوص ضروریات کے مطابق مقامی سماج کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ سماج کی ضروریات، اس کی طاقتوں اور کمزوریوں کے مطابق فیلوز مناسب حل تلاش کرنے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی اور پروگرام تیار کرتے ہیں۔ امن فیلوز بیک وقت کئی محاذوں پر کام کرتے ہیں، لیکن مقامی سماج کی ضروریات کے مطابق ان کی توجہ کا مرکز تعلیم سے لے کر معاشیات یا سماجی تبدیلی میں سے کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے آس پاس تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ تبدیلیاں کسی انسان کے ان احساسات کا نتیجہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، یا لوگوں کو مزید آسانیاں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ تو وہ آسانیاں کیا فراہم کی جا سکتی ہیں، یہ سوال لے کر کے لوگ انسانوں میں جاتے ہیں اور انسانوں کو سمجھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان ضرورتوں کو حل کرنے کے لیے علمی اور عملی سطح پر مختلف پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو ہماری علم و دانش میں پچھلے 27 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ علم و دانش میں اس طرح کا کوئی پروگرام کہ علماء کو فیلڈ میں اتار کر امت کے ہمہ جہت مسائل کو دیکھنے کا موقع دیا جائے، اور پھر انہی کو یہ کہا جائے کہ ان مسائل کا حل آپ تلاش کر کے لائیے۔ جب سوسائٹی میں ایسے لوگ جو روح دین سے واقف ہوں، مزاج دین سے واقف ہوں، روح شریعت سے واقف ہوں، اور پھر وہ امت کے مسائل کو بہت گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے جب وہ ان مسائل کو دیکھیں گے اور اللہ سے اس کا حل مانگیں گے، تو جو سوٹیبل حل ہوگا، جو وقت کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر انشاءاللہ کھولیں گے، اور اس سے انشاءاللہ ہمہ جہت ترقی کے اور ہمہ جہت تبدیلی کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا سماج بحران کا شکار ہے، آپ ہی اس میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے آپ کو اولو الالباب میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو بصیرت رکھتے ہوں اور جن میں ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ کیا آپ مثبت تبدیلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ حق اور احسان کے علمبردار بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہی وقت بچا ہے۔ اس قیمتی وقت کو رائے گاہ نہ جانے دیں۔ اٹھیے اور باہر نکلیے، امن، عدل اور خیر کے لیے قدم اٹھائیے۔ قوم آپ کی راہ تک رہی ہے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی اسے بچا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم امن اور تبدیلی کے لیے مل کر منظم طور پر کام کریں۔ جو تبدیلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، خود اس کی مثال بنیے۔ آئیے، امن فیلوشپ کا حصہ بنیے، امن کے ساتھی بنیے، کاروان امن میں شامل ہو جائیے۔ درخواست دینے میں دیر نہ کیجیے۔